وارثین انبیاء ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا خاتم النبیین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے دارالفتاح اہل سنت۔ ابتداً درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک بھیجا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، شرعی رہنمائی جو صحیح طریقہ کار کے مطابق ہے کہ ہم نے اپنے معاملات کیسے کرنے ہیں، لین دین کے معاملات ہیں، عبادات ہیں، یا اس کے علاوہ جو دیگر معاملات ہمارے روزمرہ زندگی کے درپیش آنے والے مسائل، ہم ہر روز کسی نہ کسی معاملے میں تو پڑھتے ہی ہیں۔ عبادات کا معاملہ ہے یا لین دین کا معاملہ ہے، تجارت کا معاملہ ہے، الغرض ہمیں قدم قدم پر شرعی رہنمائی کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس کے لیے علماء اہل سنت، مفتیان کرام، مفتیان اہل سنت ہماری قدم قدم پر رہنمائی کرتے ہیں۔ اسی سلسلہ کی ایک کڑی یہ پیارا پیارا سلسلہ بھی ہے کہ جو ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم نے اپنے معاملات کیسے کرنے ہیں۔ آج ہمارے اس پروگرام میں جو مجیب مہمان ہیں مفتی جمیل صاحب ہیں، حضور مرحبا کہتے ہیں آپ کو، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، کالز لیتے ہیں سب سے پہلے آپ کی۔ جی، میرا نام ظہیر عباس خان ہے۔ مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر کرایہ دار مالک مکان سے ایک مکان کرائے پہ لیتا ہے اور اس کا کرایہ مالک مکان 15,000 روپے بتاتا ہے اور ایڈوانس وہ 50,000 روپے لینے کا خواہشمند ہوتا ہے، تو جو کرایہ دار کرائے پہ مکان لینا چاہ رہا ہے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو مالک مکان کو 5 لاکھ روپے ایڈوانس دینے کو تیار ہوں، لیکن کرایہ شرط یہ ہے کہ کرایہ وہ 5,000 روپے لے۔ اس میں برائے مہربانی رہنمائی فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارے ہاں معاشرے میں جیسے کوئی کرائے پر گھر لینا چاہتا ہے تو مالک مکان کچھ تحفظات کے پیش نظر ایڈوانس رقم رکھتا ہے۔ صحیح۔ تو اس میں بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں، کبھی کرایہ دار 1-2 مہینے اگر کرایہ نہیں دیتا، صحیح، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ کرایہ نہ دینے کا سلسلہ تھوڑا طویل ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ تو اس دوران کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کرایہ دار مکان چھوڑ کر بغیر اطلاع دیے چلا بھی جاتا ہے۔ صحیح۔ تو اب یہ جو مالک مکان ہے اس کو 3-4 مہینے کا کرایہ بھی نہیں ملا، تو اب یہ ایڈوانس کی صورت اس بنا پہ بنائی جاتی ہے صحیح کہ اگر کرایہ دار کچھ مہینوں کا کرایہ ادا نہ کرے تو کم از کم مالک مکان جو اس کو ایڈوانس رقم ملی تھی بطور قرضہ، تو وہ اس میں سے اپنے کرائے کی جتنی اماؤنٹ بنتی ہے اتنی کاٹ لے اور بقایا کرایہ دار کو واپس کر دے۔ تو شرعی اعتبار سے اس کی تو اجازت ہے کہ ایڈوانس دینا مالک مکان کو، اور اس کے بعد اس کا مکان یا دکان رینٹ پر لیے، اور جو ان دونوں کے درمیان کرایہ طے ہوا ہے اس کے مطابق یہ کرائے پر سلسلہ چلتا رہے۔ لیکن جو سوال کے اندر صورت بیان کی گئی ہے کہ اس کے اندر 50,000 روپے مثال کے طور پہ ایڈوانس لینا چاہ رہا ہے ہوگا، جی، ٹھیک ہے، اور 15,000 روپے عرف عادت اور اس ایریے کے اعتبار سے اس گھر کا کرایہ بنتا ہوگا۔ لیکن اب یہ کرایہ دار کی طرف سے پیشکش آ رہی ہے کہ میں آپ کو 5 لاکھ روپے دوں گا۔ اب یہ جو ایڈوانس والی رقم ہوتی ہے یہ قرضہ ہوتی ہے، جو مالک مکان کو اگر کرایہ دار مسلسل ہر مہینے کرایہ دیتا رہے اور جب اجارہ رینٹ کا معاملہ معاہدہ ختم ہو تو وہ اپنا ایڈوانس واپسی لے کے چلا جاتا ہے۔ تو اب یہ جو 5 لاکھ روپے ہیں یہ ہیں قرضہ۔ اب اس قرضے
کی بنا پر، جس کو ہم کہیں گے ہیوی ایڈوانس، صحیح، ہیوی ایڈوانس، ٹھیک ہے، اب اس ہیوی ایڈوانس کی وجہ سے مالک مکان کو اب کرایہ دار کے لیے کچھ سہولت نکالنی پڑے گی. صحیح، بھائی 5 لاکھ روپے اگر یہ مجھے ایڈوانس دے رہا ہے، قرضہ دے رہا ہے، تو اب میں اگر ہر مہینے 15,000 ہی کرایہ لیتا رہوں، جو کہ نارمل چلتا ہے کرایہ اس علاقے میں، اس گھر کا، تو اب قرض کی وجہ سے اگر وہ 5,000 کی طرف آ رہا ہے، تو گویا 5 لاکھ روپے اگر نہ دیتا تو 15,000 روپے کرایہ دار کو بطور کرایہ جو طے ہوا تھا وہ دینا پڑتا. صحیح، لیکن 5 لاکھ ایڈوانس دینے کی وجہ سے صحیح، کرایہ دار کے لیے 10,000 روپے کم کر کے یہ کرایہ 5,000 روپے پہ لایا جا رہا ہے. صحیح، تو یہ مالک مکان اور کرایہ دار آپس میں غور کر لیں، کیا مالک مکان 15,000 سے 5,000 روپے پر جو کرایہ کم کر رہا ہے، صحیح، ٹھیک ہے، 5,000 طے کر رہا ہے، کیا یہ 50,000 روپے ایڈوانس پر اتنا کرایہ طے کرتا؟ صحیح، اللہ نہیں کرتا. بالکل یہ جو 5 لاکھ روپے قرضہ ملا، صحیح، اس قرضے کی وجہ سے ہی یہ 10,000 روپے کم ہو کر کرایہ 15,000 سے 5,000 روپے پر آ رہا ہے. صحیح، تو حدیث مبارکہ میں ہے کلو قرض جر منفعت فہو ربا، اللہ کہ ہر وہ قرض جو کسی بھی طرح کے نفع کو اپنے ضمن میں لا رہا ہو، صحیح، تو وہ جو نفع ہے ربا ہوتا ہے، سود ہوتا ہے. سود، تو اب یہاں پر بھی وہ ایک سود والی صورت پائی جا رہی ہے کہ کرایہ دار کو 15,000 روپے منتھلی کرایہ دینے کے بجائے 5 لاکھ روپے قرض دینے کی بنا پر 5,000 روپے کرایہ دینا پڑ رہا ہے. 10,000 روپے گویا اس کو ہر مہینے دینے نہیں پڑ رہے، ایک طرح سے اس کو فائدہ ہو رہا ہے. صحیح، اگر یہ 50,000 روپے ہی ایڈوانس دیتا تو 15,000 روپے عام روٹین کے مطابق کرایہ دیتا رہتا، لیکن اس نے چونکہ 5 لاکھ روپے دیے ہیں، ایڈوانس دیے ہیں، اور یہ ایڈوانس رقم یہ ہمارے ہاں پر یہ قرض ہی سمجھی جاتی. صحیح، تو اس قرض پر یہ کرایہ دار کو یہ بینیفٹ حاصل ہو رہا ہے، کیونکہ باہم شرط کے الفاظ بھی جیسے کہ جی جی، سائل محترم نے ذکر کیے ہیں، تو یہ شرط لگائی جاتی ہے کہ میں اتنی بڑی رقم آپ کو ایڈوانس میں دے رہا ہوں، تو مجھے کیا فائدہ ملے گا؟ تو آپ کو یہ فائدہ ملے گا کہ 15,000 سے میں آپ کو 5,000 کرائے پہ لے آؤں گا. آپ ہر مہینے 5,000 دیں گے، تو ہر مہینے 10,000 روپے کا جو کرایہ دار کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے نہ دینے کی صورت میں، بالکل اور گویا اس کے پاس بچ رہا ہے، صحیح، تو یہ اس کے پاس سودی صورت ہے. اس طرح کا ہیوی ڈپازٹ اللہ، رکھوا کر کرائے کو کم کر دینا، یہ سود کی ہی ایک صورت ہے. ایک سود وہ ہوتا ہے جو دینا پڑتا ہے صحیح، کسی صورت میں، اور ایک سود یہ ہوتا ہے جو ایک بینیفٹ منفعت کی صورت میں حاصل ہو رہا ہے کہ اس کو 10,000 روپے دینے نہیں پڑ رہے. یہ 10,000 روپے نہ دینے کی وجہ وہی 5 لاکھ روپے قرضہ. اگر یہ قرضہ نہ دیا ہوتا تو ایک الگ بات تھی. مثال کے طور پہ 50,000 روپے ہی ایڈوانس لوگ عام طور پہ لیتے ہیں صحیح، اور 15,000 روپے کرایہ لیتے ہیں، لیکن مالک مکان کو کرایہ دار کے حالات، معاملات، کاروبار، اس کے پیش نظر وہ کہتا ہے آپ بھائی 10,000 روپے کرایہ دے دیں یا آپ 5,000 روپے کرایہ دیا کریں. تو یہ جو کرایہ دار کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے یہ قرض کی وجہ سے نہیں ہو رہا، صحیح، یہ مالک مکان کی طرف سے ایک اخلاقی طور پہ اس کا ایک نرم رویہ ہے، اور وہ ایک مدد کرنا چاہ رہا ہے کرایہ دار کی. یہ اس بنا پہ اگر کم کرتا ہے تو حرج نہیں ہے، لیکن کمی کی وجہ اگر قرضے کی رقم بڑھنا، اس کی وجہ سے کرائے میں کمی آنا، تو پھر یہ قرض کی وجہ سے حاصل ہونے والا نفع ہے جو کہ جائز نہیں. اللہ اکبر. یہ غور کر لیا جائے کہ جو ہم یہ طے کر رہے ہیں، شرط لگا رہے ہیں کہ 5 لاکھ روپے دیں گے تو میرا کرایہ جو ہے یہ 5,000 کر دیا جائے. بڑے ہی احسن انداز میں ماشاءاللہ مفتی صاحب نے ہمیں شرعی رہنمائی فرمائی ہے کہ یہ سود کی صورت بن رہی ہے اور یہ جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے اور یہ سود کی آفات سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. جی نیکسٹ کال چلائیے گا. میں نے 4 ایکڑ زمین ٹھیکے پہ لی، اس کا ٹھیکہ 1 لاکھ ہے. میں پوچھنا یہ ہے کہ پہلے ٹھیکہ دار کروں یا عشر ادا کروں، وہ کتنا؟ یعنی انہوں نے کسی سے زمین کرائے پر لی ہے. ٹھیکے پہ لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کانٹریکٹ کر لیا کہ 1 سال 2 سال 6 سال 5 سال تک یہ زمین انہوں نے لے لی کرائے پہ، صحیح، اور یہ ہر سال اس کا کرایہ دیتے رہتے ہیں یا ہر مہینے دیتے رہتے ہیں. جی، اب یہ جو ان کا سوال ہے کہ جو ان کی زمین سے پیداوار حاصل ہوئی ہے، اس پیداوار
سے سب سے پہلے عشر نکالا جائے گا یا زمین جو کرائے پہ لی ہے اس کا کرایہ ادا کیا جائے گا؟ تو یاد رکھیں شرعی ضابطہ اور اصول عشر کے بارے میں، یعنی زمین سے حاصل ہونے والی جو پیداوار ہوتی ہے جو عام طور پہ کسان وغیرہ کرتے ہیں، تو اس فصل میں اس پیداوار میں سب سے پہلے عشر نکالا جائے گا۔ صحیح۔ یہ جو اس فصل کی تیاری میں جتنا بھی خرچہ ہوا ہے، اب اس کے لیے اس کے پیچھے 1 لاکھ خرچہ ہوا، 2 لاکھ 5 لاکھ جتنا بھی خرچہ ہوا ہے، تو یا مزدور کسان وغیرہ لگائے جاتے ہیں، ان کو بھی دہاڑیاں مزدوریاں دی جاتی ہیں، یا جو فیول خرچ ہوتا ہے وہ فیول، اب یہ حساب کریں اتنا اس فصل کی تیاری تک اتنا فیول خرچ ہوا تو پہلے میں یہ سب مائنس کروں گا، ایسا نہیں ہے۔ عشر میں سب سے پہلے جو پیداوار ہوئی ہے اس پیداوار کا عشر یا نصف عشر وہ نکالا جاتا ہے، اور بقیہ جو اخراجات ہیں وہ اب آپ کو اپنے عشر یا نصف عشر نکالنے کے بعد بچنے والی پیداوار سے حاصل ہونے والے نفع سے ان اخراجات کو پورا کیا جاتا ہے۔ اب یہ عشر کب ہوتا ہے اور نصف عشر کب لازم ہوتا ہے فصل پر؟ عشر کا مطلب ہوتا ہے جو پیداوار ہوئی ہے اس پیداوار کے 10 حصے کر لیں، اس میں سے 1 حصہ عشر کہتے ہیں، 10ویں حصے کو، جس کو آپ 10% بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو عشر کب ہوتا ہے؟ جب بارشوں کے ذریعے سے یا نہر کے پانی کے ذریعے سے آپ کی فصلیں سیراب ہوتی ہیں، تو اس پر بنتا ہے عشر، یعنی 10% آپ کو اپنی پیداوار کا بطور زکوٰۃ نکالنا ہوتا ہے۔ اور نصف عشر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پانی کنویں سے نکالنا پڑتا ہے، ٹیوب ویل کے ذریعے سے آپ کو اپنی زمین تک پہنچانا پڑتا ہے، پانی کی موٹریں چلانی پڑتی ہیں، اب اس کے لیے آپ کو جنریٹر استعمال کرنا پڑتا ہے، یعنی پانی آپ کو محنت مشقت کر کے حاصل کر کے پھر اپنی زمین تک پہنچانا پڑتا ہے۔ تو اس صورت میں جو پیداوار ہوگی اس میں نصف عشر لازم ہوگا۔ عشر کا مطلب 10واں حصہ، اور نصف عشر کا مطلب ہوا اس کا بھی آدھا، تو 10% کا آدھا بنتا ہے 5%، 5% کو ہم 20واں حصہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں بھی پیداوار کا 5% یعنی 20واں حصہ وہ نکالنا ہوگا۔ صحیح۔ مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی یہ سلسلہ ہو کہ پہلے کرایہ دینا ہے یا عشر نکالنا ہے، سب سے پہلے عشر ہی ہم نکالیں گے۔ جی نیکسٹ کال چلائیے گا۔ سفر کی نماز، ہم سفر پہ جاتے ہیں تو کتنے کلومیٹر کے سفر کی نماز شروع ہوتی ہے؟ جی، سفر کی نماز کتنے کلومیٹر کا شروع ہو جاتی ہے؟ سفر کی نماز کا مطلب ہوتا ہے کہ 4 رکعت والی جو فرض نمازیں ہیں، ظہر، عصر اور عشاء، تو یہ 4 رکعت والی جو فرض نمازیں ہیں ان میں 4 کے بجائے 2 رکعتیں فرض ادا کرنا، بقیہ 3 رکعت مغرب کے پوری پڑھ جائیں گے، وتر 3 پڑھی جائیں گی، فجر 2 ہوتی ہیں 2 ہی پڑھی جائیں گی، بقیہ جو سنتیں ہیں ظہر یا عصر یا دیگر نمازوں میں تو ان کو پورا ہی پڑھتے ہیں۔ صحیح۔ جو قصر یعنی کمی ہے وہ صرف فرضوں میں ہے، وہ بھی 4 رکعت والی نمازوں میں ان کو 2 پڑھتے ہیں۔ تو اب یہ کب حکم ہوگا؟ تو اس کے لیے 2 صورتیں اولاً ذہن میں رکھ لیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے شہر سے دوسرے جس بھی شہر جانا چاہتے ہیں، یا اپنے گاؤں سے دوسرے کسی گاؤں جانا چاہتے ہیں، یا شہر سے گاؤں یا گاؤں سے شہر جانا چاہتے ہیں، تو اب ان دونوں مقامات کے درمیانی فاصلہ کتنا ہے؟ یعنی آپ کا جو شہر ہے اس کی آبادی ختم ہونے کے بعد دوسرا شہر جس طرف آپ جانا چاہتے ہیں اس کی آبادی شروع ہونے سے پہلے یہ درمیانی جو ڈسٹینس ہے وہ اگر 92 کلومیٹر اگر بنتا ہے تو پھر یہ جو آپ کا درمیانی فاصلہ ہوگا، آپ اپنے شہر سے باہر، حدود سے باہر، آبادی سے باہر نکل کے اب آپ کو اگر ظہر پڑھنی ہے یا عصر یا عشاء پڑھنی ہے تو آپ ان فرض نمازوں میں قصر کریں گے۔ صحیح۔ اب آپ پہنچ گئے دوسرے شہر، صحیح، وہاں پہ قصر کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ تو وہاں حکم یہ ہے کہ اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ دوسرے جس شہر میں آپ گئے ہیں 92 کلومیٹر یا اس سے زائد مسافت پر جہاں گئے، وہاں اگر آپ کو 15 دن یا 15 دن رات سے زیادہ رکنا ہے یا 15 دن رات رکنا ہے یا اس سے زیادہ رکنا ہے تو اگلا جو شہر ہے اس میں آپ ہوں گے مقیم۔ صحیح۔ اور اگر 15 دن 15 راتوں سے کم آپ کو رکنا ہے، جیسے 1 ہفتے کے لیے گئے ہیں، 10 دن کے لیے گئے ہیں، تو آپ اس دوسرے شہر میں ہو گئے مسافر۔ صحیح۔ تو جب تک آپ 4 رکعت والی نماز فرض ادا کریں گے، اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کو
یہ قصر کرنی ہے، یعنی 4 فرض کی جگہ 2 فرض ادا کرنے ہیں. اگر وہاں کے امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی شرعی مذائقہ بھی نہ ہو تو پھر آپ وہاں کے مقیم امام کے پیچھے پڑھنے کی صورت میں 4 رکعتیں ہی ادا کریں گے. اب واپسی جب آپ آ رہے ہوں گے اپنے شہر میں صحیح. تو دونوں صورتوں میں اگر یہ 92 کلومیٹر سے زائد سفر کر کے وہاں پہنچے، اب یہ واپسی آ رہے ہیں اپنے شہر، صحیح. تو اپنے شہر کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے صحیح. یہ 4 رکعت والی نماز کو 2 کر کے پڑھیں گے، قصر کریں گے صحیح. فرض نماز. اور جب اپنے شہر کی حدود میں داخل ہو گئے، اپنی شہر کی آبادی میں داخل ہو گئے، اگرچہ اپنے گھر اپنے محلے کے درمیان ابھی 20-25 کلومیٹر کا فاصلہ اور ہے، جیسے کراچی شہر بہت بڑا ہے کہ ایک کونے سے دوسرے کونے تک بعض جگہوں سے فاصلہ 30-35 کلومیٹر بھی بن جاتا ہے. تو اس شہر کے اندر کا فاصلے کو نہیں دیکھا جائے گا. جب آبادی میں آ گئے تو اب اپنے شہر کی آبادی میں داخل ہوتے ہی اب آپ کو 4 رکعتیں ہی پڑھنی ہیں. مسافر والا حکم ختم ہو گیا. اکثر مجھ سے یہ بھی آپ نے خیر جواب بھی دے دیا ہے، میرے ذہن میں ایک سوال بھی آ رہا تھا کہ یہ سوال بھی کیا جاتا ہے کہ جب آپ اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں، وطن اصلی کی طرف، تو راستے میں جو اب نماز پڑھیں گے وہ آپ نے قصر نہیں پڑھنی، وہ آپ نے پوری پڑھنی، کیونکہ اب آپ اپنے وطن اصلی کی طرف جا رہے ہیں، شہر کی طرف جا رہے ہیں. یہ بالکل جس نے بھی اگر ایسا مسئلہ سمجھا ہے تو وہ غلط فہمی ہے، اور ممکن ہے کہ یہ اپنی خود ساختہ ایک صورت ہو کہ ہم باہر جا رہے ہیں تو سفر کر رہے ہیں اور واپس آ رہے ہیں تو سفر ختم ہو رہا ہے. سفر اگرچہ ختم ہو رہا ہے لیکن ختم نہیں ہوا. ختم اس وقت ہوگا جب آپ اپنے شہر کی آبادی میں داخل ہو جائیں گے. تو اپنے شہر کی آبادی میں داخل ہونے سے پہلے آپ کو نماز قصر کرنی ہے. کتب فقہ میں یہی مسئلہ مذکور ہے کہ مسافر اس وقت تک مسافر رہتا ہے جب تک واپسی اپنے شہر کی حدود میں داخل نہ ہو جائے. صحیح. اچھا مفتی صاحب، میں ایک اور یہاں پر قصر نماز کے حوالے سے ہی ایک سوال بھی کروں گا. جو 4 رکعتوں والی نماز ہے اس میں قصر کی جاتی ہے، تو اکثر بیشتر علم دین سے ناواقفیت کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ ایک دوسرے سے پھر جب دوست سفر پر جاتے ہیں تو وہ اس طرح کے مسائل درپیش آ جاتے ہیں. اب وہ قصر تو پڑھنی ہے تو بسا اوقات وہ فجر میں بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ فجر میں کیا کریں. ایک واقعہ اس طرح کا ہوا بھی تھا کہ فجر میں انہوں نے ایک نے کہہ دیا تھا کہ قصر ہوگی، 1 رکعت پڑھیں گے، اور پھر مجھ سے انہوں نے رابطہ بھی کیا تو میں نے کہا کہ بھئی فجر میں تو قصر نہیں ہوگی. تو یوں بھی ایک سلسلہ ہے ویسے. یعنی اصل وہی ہے کہ علماء سے رابطہ نہ ہونا، علم دین کی محافل میں شرکت نہ کرنا، اور پھر آپس میں ہی ایک دوسرے سے معلومات حاصل کرنا. اب جس سے معلومات حاصل کی جا رہی ہوتی ہے وہ ان میں بس یوں کہیں کہ اندھوں میں کاڑا راجا. اب 4 آدمیوں میں جو تھوڑی بہت بھی معلومات رکھتا ہے وہ کہتا ہے تم کچھ نہ کچھ جانتے ہو، تم بتا دو. لیکن معاملہ وہی ہے کہ قرآن پاک کے اندر ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تمہیں علم نہ ہو تو اہل علم سے، علماء سے پوچھ لو. تو شرعی رہنمائی علماء ہی سے لینی چاہیے تاکہ وہ صحیح طور پر بر وقت، صحیح طور پہ حسب حال آپ جس پوزیشن میں ہے شرعی حکم آپ کے بارے میں کیا بنتا ہے آپ کو بتا سکیں. ورنہ وہی ہوگا جو آپ نے مثال بتائی ہے کہ فجر کی نماز میں بھی لوگوں نے اگر قصر کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1 رکعت پڑھی، اتحیات میں بیٹھ گئے، وہ پھر سلام پھیر دیا. تو اس طرح تو نماز ہی نہیں ہوئی، کیونکہ فجر کی نماز 2 رکعتیں ہیں، 2 سے کم نہیں ہے. تو اس لیے یہ فجر جن حضرات کا بھی ایسا مسئلہ ہوا، یا ہو سکتا مدنی چینل کے ذریعے سے ایسے بھی کئی افراد ہوں جن کی اصلاح ہو رہی ہو، اور اگر انہوں نے اللہ نہ کرے اس طرح اپنی زندگی میں پہلے کبھی کیا ہو، یہ فجر کی نماز میں بھی قصر کر دیا، تو ان کو پھر فجر کی نماز ادا کرنی ہوگی، دوبارہ قضا کرنی ہوگی. اب ایسو سے ہی سوال ہے کہ مغرب میں پھر یہ کیا کریں گے. میں نے بھی یہی سوال کیا تھا ان سے. 3 رکعتیں اس کو 1.5 تو کر ہی نہیں سکتے. ایسے ہی ہے. تو اصل وہی ہے کہ 4 رکعت والی نمازوں میں ہی، وہ بھی صرف فرضوں میں قصر ہوتی ہے. اور قصر کا مطلب یہ ہے کہ 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت پڑھی جائے، یعنی دوسری رکعت کی اتحیات میں جب بیٹھیں گے تو اتحیات شریف پڑھیں، درود شریف پڑھیں، دعا معصورہ پڑھیں، اور اس کے بعد سلام پھیر دیں. مفتی صاحب ایک سوال SMS کے ذریعے موصول ہوا ہے کہ کیا قسطوں پر چیزیں لینا جائز ہے؟ قسطوں پر انسٹالمنٹ کے ذریعے سے کہ ہم اس چیز کی جو قیمت ہے وہ وقفے سے آپ کو دیں گے، یک مشت نہیں دے سکتے، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے.
صحیح کہ جس طرح آدمی نقد سودا کر سکتا ہے ادھار بھی کر سکتا ہے، اور ادھار چاہے تو ٹوٹل قیمت یکمشت ادا کر دے سال 6 مہینے میں، یا اس قیمت کے مطلب پرائس کے ٹکڑے طے کر لے اور ہر ہفتے ہر مہینے کے حساب سے پیمنٹ کرتا رہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ ایک شبہ لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر ہم نقد خریدیں گے تو بعض اوقات چیز کا ریٹ 1000 روپے ہمیں بتایا جا رہا ہوتا ہے، اور اگر ہم اس کو ادھار انسٹالمنٹ پہ خریدتے ہیں تو اس کا ریٹ پھر 1000 کے بجائے مثلا 1500 ہو جاتا ہے۔ جی تو یہ جو کمی بیشی ہے اس میں کیا کوئی شرعی حرج ہے، کیا ہے؟ تو یاد رکھیں ایک آدمی اپنی چیز کا ریٹ 1000 روپے کے بجائے 800 بھی لگا سکتا ہے، جی وہ اپنی چیز کے 1200 بھی ریٹ لگا سکتا ہے، اسی طرح 1500 بھی۔ نقد کے اندر ریٹ کچھ اور ہو اور ادھار کی صورت میں کچھ اور ریٹ طے کریں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ انسٹالمنٹ پر سودا ہونے کی صورت میں یہ ایک شرعی خرابی عام طور پہ لازم آتی ہے جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر قسط لیٹ کریں گے تو قسط لیٹ کرنے کی صورت میں پھر وہ جرمانہ پینلٹی وہ لاگو کرتے ہیں، صحیح تو یہ ناجائز ہے جرمانہ وصول کرنا۔ اگر خرید و فروخت کے درمیان ایسی ناجائز شرط اگر بیچ میں آئے گی تو اس سے خرید و فروخت کرنا بھی ناجائز ہوتا ہے، لہذا انسٹالمنٹ پہ جب کبھی سودا ہو قسطوں پر تو لیٹ ہونے کی صورت میں جرمانے کی شرط لگانا جائز نہیں۔ تو ایک زکوٰۃ کے حوالے سے ایک سوال آیا ہے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جانور رکھے ہوئے ہیں جو زکوٰۃ کے نصاب کو نہیں پہنچتے، کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اپنا کوئی جانور پال کر سیل کرتا ہوں تو کیا اس میں سے کچھ رقم بطور زکوٰۃ یا صدقہ یا اللہ کی راہ میں دینی چاہیے، اور اگر دینی چاہیے تو کتنی دینی چاہیے؟ جانوروں کے اندر جیسے بھیڑ بکریاں، جی دمبے یا گائے بیل وغیرہ یا اونٹ ہوتے ہیں، تو ان میں ہر ایک جانور کی ایک مخصوص مقدار ہے جی کہ اتنی مقدار میں ہوں گے تو ان کے اوپر جانوروں کے اعتبار سے لازم ہونے والی زکوٰۃ بنتی ہے۔ 5 اونٹ ہوں، 30 گائے ہوں یا 40 بکریاں، تو یہ نصاب جانوروں میں زکوٰۃ لازم ہونے کا۔ اس پہ کچھ شرائط ہیں کہ وہ جانور سال کا اکثر حصہ زمین پر اگنے والی گھاس پھوس وغیرہ کھا کر ہی گزارا کرتے ہوں، اس کے مالک کو اپنے پلے سے چارہ نہ کھلانا پڑتا ہو، یا اگر کھلایا ہو تو کبھی کبھار کھلایا ہو، سال کا اکثر حصہ وہ خودرو گھاس چرتے ہوں، اور اگر سال کا اکثر حصہ انہیں مالک کو ہی کھلانا پڑتا ہے اپنے پلے سے تو پھر یہ چرائی کے جانور نہیں کہلائیں گے، ان کے اوپر وہ والی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اب یہ ہے کہ یہ جو جانور ہیں یہ مال تجارت ہیں تو پھر مال تجارت والی زکوٰۃ ہوگی۔ مثلا اگر کسی نے جانور خریدے ہی اس بنیاد پہ کہ میں ان کو بیچوں گا، یہ کاروبار بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ جانور جیسے منڈیوں میں جو جانور ہوتے ہیں بکثرت تو وہ اسی اعتبار سے ہوتے ہیں کہ انہوں نے جانور پرچیز کیے ہوتے ہیں اور ان کو وہ بیچتے ہیں، تو یہ مال تجارت ہے۔ مال تجارت کی جو اپنی شرائط پائی جائیں گی نصاب کے برابر تو پھر زکوٰۃ اس کی لازم ہوگی۔ تو اب جیسے یہ ان کا سوال کہ نصاب کے برابر نہیں پہنچتے تو پھر وہ کتنے جانور ہیں، کیسے جانور ہیں کہ جن کی مالیت مال تجارت کے اعتبار سے بھی نصاب کو نہ پہنچے، کہ اس وقت مال تجارت کا جو نصاب ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بنتی ہے۔ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تقریباً 82,000 روپے پاکستانی بن رہے تھے، تو کیا اتنی مالیت کے جانور ہیں یا اس سے زیادہ ہیں؟ تو پھر یہ سوال اصل میں یہ ہے کہ دارالافتاء اہل سنت سے ہی اگر یہ تفصیلی طور پہ فون کر کے یا ان کے شہر میں اگر دارالافتاء اہل سنت ہے تو وہاں پر تشریف لائیں تو باقاعدہ جواب تو یوں دیا جا سکتا ہے۔ رہا معاملہ یہ کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرنا چاہتے ہیں، بالکل جائز ہے۔ زکوٰۃ اگر آپ پہ بنتی ہے تو زکوٰۃ آپ کو نکالنا ہر سال جب زکوٰۃ بنتی رہے گی آپ کو زکوٰۃ نکالنا فرض ہوگا، اور اگر زکوٰۃ نہیں بھی بنتی پھر بھی آپ صدقہ خیرات کے طور پہ کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں تو بالکل آپ دے سکتے ہیں۔ یہ نفلی صدقہ نفلی خیرات وغیرہ کا سلسلہ ہوگا، لیکن میرا مشورہ آپ کو یہی ہے کہ آپ دارالافتاء اہل سنت سے بالخصوص رجوع کریں۔ اگر زکوٰۃ بنتی نہیں ہے لیکن اتنی مالیت ہی نہیں ہے پاس، لیکن اگر وہ کچھ نہ کچھ نکالتا ہے اور بطور زکوٰۃ دینا چاہتا ہے تو کیا ایسا کر سکتا ہے؟ جب زکوٰۃ لازم نہیں ہے تو اب یہ بطور زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں تو وہ نفلی زکوٰۃ ہے۔ صحیح، نفلی زکوٰۃ۔ آئندہ جب کبھی نصاب بنے گا اور زکوٰۃ لازم ہوگی تو یہ نفلی زکوٰۃ وہ اصل زکوٰۃ کے قائم مقام نہیں ہوگی۔
صحیح, ویڈیو کال دیجیے گا. میرا نام جاوید علی. مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جس کو جنازے کی نماز کی دعا یاد نہ ہو تو اس جگہ پہ بندہ کیا پڑھ سکتا ہے؟ جی, نماز جنازہ کی دعا یاد نہیں. کب تک نماز جنازہ کی دعا یاد نہیں رہے گی؟ اللہ, تھوڑا کوشش کرنی چاہیے ہمارے مسلمانوں کو. بڑے بڑے مشکل جملے دیگر زبانوں کو اگر ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے ساؤنڈ, پروناؤنسیشن, یہ سب کچھ ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں, دن رات مطلب کوشش کرتے ہیں, بالآخر جو منزل ہوتی ہے, جو ذہن میں مقصد ہوتا ہے, اس کو پانے میں کامیاب ہو ہی جاتے ہیں. تو نماز جنازہ کی جو دعائیں ہیں بڑی مختصر سی دعائیں یاد ہونی چاہیے. لیکن اگر بالفرض جب تک نماز جنازہ کی دعا یاد نہیں ہے تو سورہ فاتحہ وہ دعا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا یہ پڑھ سکتے ہیں. کوئی بھی دعائیں معصورہ وہ پڑھ سکتے ہیں. رب اغفر لی, ربنا اغفر لی, یا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, یہ پڑھ لیں. آگے رب اغفر لی ولوالدی وہ آتا ہے, وہ پڑھ لیں. تو اس طرح میت کے لیے بھی دعائیں مغفرت اس کے اندر ہو جائے. دعائے معصورہ کا لفظ آپ مفتی صاحب استعمال فرما رہے ہیں, دعائے معصورہ کیا ہے؟ کوئی خاص دعا کا نام ہے یہ؟ دعائے معصورہ یہ ایک اصطلاح ہے جی, ہمارے دین اسلام میں, ایک اصطلاحی لفظ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے وہ دعائیں جو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی سے کی ہیں, صحیح, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کو سکھائی ہیں, یا قرآن پاک میں اللہ کے نیک بندوں کی دعائیں, انبیاء کرام کی جو دعائیں جو انہوں نے اللہ سے کی ہیں, وہ دعائیں قرآن پاک میں مذکور ہیں. تو ان کو کہتے ہیں دعائیں معصورہ. معصورہ کا مطلب جو قرآن و حدیث میں منقول ہوئی ہیں, نقل ہوئی ہیں, ذکر کی گئی. سبحان اللہ. مصعب, SMS کے ذریعے ایک سوال آیا ہے, جہاں پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور سامنے بیڈ ہے یا چارپائی ہے, اگر اب نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی, کیا یہ ٹھیک ہے؟ بالکل غلط سوچ ہے جس کی بھی اگر ایسی سوچ ہے کہ اگر سامنے چارپائی ہے, بیڈ ہے یا بستر ہے, یعنی کوئی اس پہ سوتا ہے, اگر اس حوالے سے اگر کوئی یہ ذہن رکھتا ہے کہ نمازی کے سامنے کوئی ایسا بستر نہ لگا ہو, جی, اگر ہوگا تو نماز نہیں ہوگی, تو یہ غلط فہمی ہے. نمازی کے سامنے اگر بیڈ ہو, بستر ہو, یا چارپائی ہو, یا صوفہ, فرنیچر کوئی بھی ہو, تو نمازی نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن نماز پڑھنے میں تھوڑا سا یہ خیال کرنا ہوگا جی, کہ بیڈ پر کوئی بیٹھا ہوا ہے اور یہ اس کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے, یا پلنگ چارپائی کوئی سو رہا ہے اور یہ نماز پڑھ رہا ہے. جی, تو اس صورت میں نماز پڑھنے میں احتیاط کریں. اس سونے والے شخص کے سامنے نماز پڑھنا سے اس میں کراہت ہے. کراہت کی وجہ یہ نہیں ہے کہ نماز نہیں ہوگی, اچھا, وجہ یہ کہ سونے والا بعض اوقات سوتے سوتے بعض لوگوں کو بولنے کی عادت ہوتی ہے, تو وہ سوتے سوتے بول پڑے. بعض لوگ ہنستے ہیں سوتے سوتے, تو بعض لوگ سوتے سوتے گر گئے, کروٹ لی تو گر گئے. تو بعض اوقات سونے والے کی غفلت میں ایسے کوئی کام ہو جاتے ہیں جس کو دیکھ کر کوئی بھی آدمی بے اختیار ہنس پڑے. اس خدشے کے پیش نظر اگر کوئی شخص سو رہا ہو تو اس کے سامنے نماز پڑھنے میں یہ احتیاط کرے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ سونے والا خودی میں ایسا کام کرے کہ یہ اس کے دیکھ کر یہ ہنسے گا اتنی آواز سے ہنسا کہ اپنے کان تک آواز پہنچی, تو نماز ٹوٹ گئی. صحیح, ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے سونے والے کے سامنے نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. باقی اگر کوئی پڑھ لیتا ہے پھر بھی تو نماز میں کوئی حرج ان معنوں میں نہیں کہ نماز نہیں ہوگی, نماز بلا شبہ ہو جاتی ہے. لیکن اگر کوئی بستر پہ چارپائی پہ سامنے بیٹھا ہے اور اس کا رخ نمازی کی طرف ہے, تو اب نماز شروع کر دینا جائز نہیں ہے. اور اگر اس نے نماز شروع کی تھی اس وقت اس کا رخ قبلے کی طرف تھا سامنے بیٹھے ہوئے شخص کا, اور نماز کے دوران ہی وہ نمازی کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا, اب گناہگار وہ شخص ہوگا جو نمازی کی طرف رخ کر کے بیٹھا ہوگا. صحیح. جی, امید ہے کہ تسلی بخش ہمیں جواب مل گیا ہوگا. کال دیجیے گا. محمد بلال زعتاری فیصلہ سے بول رہا ہوں. میرے مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر امام کے ساتھ 3 رکعت والی نماز ہو اور امام کے ساتھ تیسری رکعت میں شریک ہو تو بقایا 2 رکعتیں کیسے مکمل کریں, اور اگر 4 رکعت والی نماز ہو تو اگر چوتھی رکعت میں امام کے ساتھ شامل ہو تو بقایا 3 رکعتیں کیسے مکمل کریں؟ براہ کرم جواب عنایت فرما دیں. مغرب کی نماز ہو یا عشاء کی نماز ہو, تو اس میں ان کے سوال سے ظاہر ہے کہ 1 رکعت ملی ہے. ٹھیک ہے,
مغرب میں تیسری ملی ہے اور عشاء یا عصر ظہر میں چوتھی ملی. جی. تو ابھی جب انہوں نے امام کے سلام پھیرنے پر ابھی ان کی ایک رکعت ہوئی ہے. جی. جب امام صاحب دونوں سلام پھیر دیں تو جی. یہ کھڑے ہو جائیں. کھڑے ہونے کے بعد ثنا یعنی جو سبحانک اللہم ہے یہ پڑھیں گے، تعوذ تسمیہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی سورت ملائیں گے. اب اس کے بعد رکوع اور سجدے کریں گے. صحیح. دونوں سجدے کرنے کے بعد ان کو کھڑا نہیں ہونا، یہ بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے. ایک رکعت چونکہ امام کے ساتھ پڑھی ہے اور ایک رکعت ان کی ابھی ہو گئی اکیلے، تو یہ 2 رکعتیں ہو چکی ہیں. جب 2 رکعت ہو گئیں تو پھر التحیات میں بیٹھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. قاعدہ اولا کیا جائے گا. اب اس کے بعد مغرب کی نماز ہے تو مغرب کی نماز میں یہ کھڑے ہو جائیں، اور چونکہ ان کی 2 رکعتیں چھوٹی ہیں مغرب میں، پہلی اور دوسری، اور پہلی اور دوسری میں سورہ فاتحہ بھی پڑھی جاتی ہے، سورت بھی پڑھی جاتی ہے. تو یہ اپنی ایک رکعت ادا کر چکے ہیں چھوٹی ہوئی، ایک باقی رہ گئی. تو اب یہ دوسری رکعت جو پڑھیں گے اکیلے تو اس میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی ملائیں گے. اس کے بعد التحیات میں بیٹھے ہیں، نماز کنٹینیو رکھیں، اور نماز ان کی 2 رکعت اب یہ بعد میں پڑھیں گے، سلام پھیر دیں، ان کی 3 رکعتیں ہو گئیں. لیکن اگر 4 رکعت والی نماز پڑھنی ہے تو اس میں یہ 1 رکعت پڑھنے کے بعد التحیات میں بیٹھیں، پھر کھڑے ہو جائیں. التحیات کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھیں، سورت بھی ملائیں. کیونکہ اس وقت جو یہ سورت رکعت پڑھ رہے ہیں یہ اپنی چھوٹی ہوئی رکعتوں میں سے دوسری رکعت پڑھ رہے ہیں. تو دوسری رکعت کے اندر سورہ فاتحہ اور سورت دونوں پڑھی جاتی ہیں. تو اب یہ اسی طرح اس کو پڑھیں اور اس کے بعد رکوع سجود کریں. کاؤنٹنگ کے اعتبار سے ان کی یہ 3 رکعتیں ہو گئیں. ایک امام صاحب کے ساتھ پڑھی اور 2 انہوں نے پڑھی ہیں اکیلے، اور تیسری رکعت پہ بیٹھتے نہیں ہیں. تو اب یہ تیسری رکعت کے 2 سجدے کرنے کے بعد کھڑے ہو جائیں، اور اب چاہیں تو سورہ فاتحہ پڑھیں یا سورت کے چاہے سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا لیں، اور پھر چوتھی رکعت کو جس طرح پڑھا جاتا ہے اس طرح ادا کریں. اس طرح یہ امام کے پیچھے مغرب میں آخری رکعت پائی ہو یا 4 رکعت والی نماز میں آخری رکعت پائی ہو تو اس میں نماز بقیہ ادا کرنے کا طریقہ کار یہ ہے. کیا بات ہے. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. دارالفتہ اہل سنت میں مفتی صاحب سے سوال عرض ہے کہ نماز میں جو رکوع میں جاتے ہیں تب مطلب سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں اور 1 مرتبہ مکمل پڑھ لیں گے تو رکوع ہو جائے گا، یا پھر رکوع کی حالت میں گھٹنوں تک پیر ہاتھ پہنچ جائیں گے تو رکوع صحیح ہوگا؟ اس کی وضاحت فرما دیں. امام صاحب اگر رکوع میں ہیں تو امام صاحب کی ابتدا میں کوئی شخص شامل ہوتا ہے اور وہ رکوع میں جاتا ہے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کہنی ہے، اور تکبیر تحریمہ کھڑے ہونے کی حالت میں کہے، یعنی اللہ اکبر کہے اس حالت میں کہ یہ کھڑا ہو، اور اس کے بعد دوسری تکبیر کہے وہ رکوع میں جانے کے لیے. یہاں پر تو ایک بہت بڑی غلطی بھی عوام میں ہوتی ہے کہ وہ ایک ہی تکبیر کے ساتھ سب وہ اللہ اکبر کہیں گے اور گھٹنوں تک ان کے ہاتھ بھی لگ جاتے ہیں. ہاں تو اس طرح نہیں کرنا. اس طرح اگر کر لیا تو اب یہ تکبیر تحریمہ جو ہے نا وہ رکوع کی حالت میں نہیں کہی جاتی. تکبیر تحریمہ کو قیام کی حالت میں ہی کہیں گے، اور قیام کا مطلب یہ ہے کہ اتنا جھکیں کہ گھٹنوں تک ہاتھ نہ لگیں، یہ ہے قیام. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ ان کو یہ کرنا ہے جیسے امام صاحب رکوع میں ہیں تکبیر تحریمہ کہیں اللہ اکبر، اس کے بعد دوسری تکبیر کہیں رکوع میں چلے جائیں. اگر یہ دوسری تکبیر کہنے کے بعد رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں تو اگر ان کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ گئے اور امام صاحب ابھی رکوع سے اٹھے نہیں، اب جیسے ان کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچے امام صاحب نے رکوع سے اٹھنا شروع کیا، یعنی ان کا اور امام دونوں پر ایسا ایک لمحہ گزرا کہ جس میں امام صاحب کے بھی ہاتھ گھٹنوں پر ہیں اور مقتدی کے بھی ہاتھ گھٹنوں پہ پہنچ چکے. تو ایک لمحہ بھی اگر ایسا ملا تو یہ دونوں کی ہو گئی شرکت، مشارکت. ایک لمحہ ایسا ہوا کہ دونوں ہی رکوع میں ہیں تو یہ مقتدی کو رکوع مل گیا، اگرچہ مقتدی نے تسبیح ہے رکوع یعنی چاہے ایک دفعہ بھی تسبیح نہ پڑی ہو تو رکوع مل جاتا ہے. لیکن معاملہ یہ ہے بسا اوقات ثاقب بھائی امام حضرات جو ہمارے ہیں یہ پہلے پورے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر آواز صدا دیتے ہیں سمیع اللہ لمن حمید. اب مقتدی اس دوران سمجھتا ہے کہ امام صاحب ابھی رکوع میں ہیں اور وہ رکوع میں جانے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ امام صاحب پہلے ہی رکوع سے سر اٹھا کے کھڑے ہو چکے ہیں. کھڑے ہونے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں سمیع اللہ لمن حمید.
मुक्ताजी समझता है कि मुझे रुकू मिल गया, क्योंकि मैं जब घुटने हाथ पे लग गए थे उससे पहले समी अल्लाहु लिमन हमीदा इमाम ने नहीं कहा, सही, तो मेरे हाथ घुटनों पे लग गए या मैंने तस्बीह पढ़ ली। लेकिन हाल ये है कि इमाम साहब पहले ही खड़े हो चुके हैं, तो इस तरह ये रुकू नहीं मिलेगा। यहाँ पे इमाम साहिबान को तवज्जो देनी चाहिए बिल्कुल कि रुकू से उठते वक्त, जिस वक्त वो रुकू की हालत में यानी हमारी कमर सीधी होती है, तो जिस वक्त कमर सीधी हो, अब ये रुकू के लिए उठना चाह रहे हैं, तो रुकू के लिए उठने का आगाज करते हुए ही समिया का सीन शुरू करें। सही, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, हमीदा कहेंगे तो फिर ये सीधा खड़े हो जाए। सही, तो ये जो नकल है, हरकत है, हरकत, तो यानी रुकू से क़याम की तरफ जाने का जो एक तरीका कार या जो ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन में समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहना है। ये नहीं कि आप पहले ही रुकू से खड़े हो चुके, अब समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह रहे हैं, अब तो ये सुन्नत तर्क हो गई। अब इस खड़े होने की हालत में समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहना सुन्नत नहीं है। तो हमारे अइम्मा हजरात भी अगर सुन्नतों का ख्याल रखें तो बकसरत मुक्तदियों की रकातें फौत होने से महफूज हो जाएगी। सही। मुफ्ती साहब, एक और सवाल कसर नमाज के हवाले से आया है। ये जो हमारे हजरात जो गाड़ियाँ चलाते हैं, ड्राइवर हजरात बिलखुसूस, ये तबका चूँकि ये सफ़र पर ही रहते हैं, इनके हवाले से सवाल ये किया गया है कि ये रोज़ाना तकरीबन सफ़र पर होते हैं, तो ये नमाज किस अंदाज में पढ़ेंगे? आया कि ये पूरी पढ़ेंगे या कसर पढ़ेंगे? अब उमूमी तौर पे जैसे कराची टू हैदराबाद जी, तो रूटीन वाइज बाज एक दफ़ा चक्कर लगाते हैं आना आना, बाज़ों के दो दो चक्कर लग रहे होते हैं। तो अब अगर ये कराची में रहने वाले हैं और ये हैदराबाद की तरफ पैसेंजर लेके जा रहे हैं, तो इनको पता है कि मुझे हैदराबाद से वापसी आना है, पैसेंजर छोड़ के अगले पैसेंजर कराची के लिए लेकर आने। तो अब ये जो कराची की हुदूद से निकलेंगे आबादी से, अब इनके लिए कसर का हुक्म, अब दरमियान में कहीं नमाज का वक्त होता है तो ये कसर पढ़ेंगे। हैदराबाद पहुंचते हैं, वहाँ पे नमाज का वक्त होता है ज़ोहर असर इशा का, कसर करेंगे। ऐसी वापसी कराची की आबादी में दाखिल होने तक, चूँकि कराची के ये रिहायशी है, मुकीम है, तो कराची की आबादी में दाखिल होने तक इन्हें होने से पहले ये कसर करेंगे। लेकिन जैसे ही अपने शहर में आ गए, अपने अड्डे में आ गए कराची में ही, और वहाँ गाड़ी इन्होंने लगा दी, अब जो ज़ोहर असर इशा पढ़नी है तो पूरी पढ़ेंगे, क्योंकि अब ये मुकीम है। तो अब अगले सफ़र में जब दोबारा निकलेंगे तो अपने शहर की आबादी से निकलने, यानी फिर इनको ये देखना है कि अपने शहर से कितने किलोमीटर की मुसाफत पे जा रहे हैं। अगर इन्हें मिसाल के तौर पे कराची वाले को नूरियाबाद की कोई सवारी मिलती है, तो अब ये नूरियाबाद जाना जो होगा ये 92 किलोमीटर नहीं है, ये 92 किलोमीटर से कम बनता है। अब ये 80-85 शायद इतना बनता है, तो 92 किलोमीटर से मुसाफत नूरियाबाद की कम है। तो लिहाजा नूरियाबाद जाना आना करेंगे तो फिर कराची में भी, नूरियाबाद के सफ़र में भी, नूरियाबाद में भी, वापसी में भी सब पूरी पढ़ेंगे। जहाँ इनका सफ़र अपने शहर की आबादी से दूसरे शहर की आबादी शुरू होने के दरमियान 92 किलोमीटर की मुसाफत पर मुश्तमिल होगा, तो फिर ये इस सफ़र के दौरान मुसाफिर होंगे। सही। पता चला मदनी चैनल के नाज़रीन कि जो मुसाफिर हजरात हैं, जिस अंदाज में मुफ्ती साहब ने रहनुमाई फरमाई है, वो उसी अंदाज में कसर नमाज पढ़ेंगे कि जब वो अपने शहर की आबादी से निकल गए और जहाँ पर जा रहे हैं वो 92 किलोमीटर बनता है, और वो इस दौरान फिर वो कसर नमाज अदा करेंगे। एक वीडियो कॉल है हमारे पास, जी चलाइएगा। मेरा मुफ्ती साहब की बारगाह में ये सवाल है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर कोई चीज़ मिसाल के तौर पे हमारा जनरल स्टोर है, मुझे ये चीज़ 120 रुपए की आती है, मैं इसके ऊपर जायज़ मुनाफा क्या रख सकता हूँ जो मेरी दुनिया और आखिरत में पकड़ ना हो? जी, शरई ज़ाब्ते के मुताबिक तो ऐसी कोई ख़ास मिकदार तय नहीं है कि अगर 120 रुपए की कोई चीज़ ख़रीदी है तो अब ये 120 रुपए की ख़रीदी हुई चीज़ को कितने रुपए में बेच सकते हैं, 130 में बेचें, 140 में बेचें, ऐसी कोई शरई एतबार से हदबंदी नहीं है। जो इनके और ख़रीदार के दरमियान आपस में बाहमी रज़ामंदी के साथ रेट तय हो जाए, जिसमें ये अपना मुनाफा भी रख लें, तो अब भले वो 200 रुपये का बेच दें, धोखा ना दें, तो इसमें कोई हरज नहीं है। अगर ये 180 रुपये की ख़रीदा हुआ बताते हैं और 200 रुपये में बेचते हैं, जबकि 120 रुपये में ख़रीदा हो,
تو یہ جو 60 روپے ہیں یہ دھوکے سے کمائے جا رہے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہوگی دھوکہ دینے کی، اور بہت سارے کاروباری لوگ اس طرح دھوکہ بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ دھوکہ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ سلسلہ اچھا لگا ہوگا۔ بڑا ہی مفید یہ سلسلہ ہے، بڑا فائدہ مند، ہماری قدم قدم پر شرعی رہنمائی ہوتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمارا یہ آج کا پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وارثین انبیاء ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔